کہا کذا و کذا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا میں تیرا نکاح کرتا ہوں، مہر میں اتنی قرآن کی صورتیں اپنی دلہن کو سکھا دیں، اپنی بیوی کو قرآن کی اتنی صورتیں یاد کرا دے، یہی تیرا مہر ہے۔ یہ نکاح کو آسان کیا ہے۔ اور صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ برکت ہوگی؟ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس میں خرچہ کم کیا جائے، جس میں خرچہ کم کیا جائے۔ یہ لوگوں کے اوپر سے گزرے گی چیزیں کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو مسجدوں میں نکاح کر لیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ ہیں، مغرب کی نماز میں آئے، یہ اپنے علاقے کے گورنر ہیں شاہ کرمان، اور بڑے پرہیزگار بھی۔ گورنر کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پورے علاقے کا گورنر، اس کو وہاں کی بادشاہت میں اس وہاں کا تسلط ہے۔ مغرب کی نماز میں مسجد میں آئے، وہ روزانہ آتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھا وہ اعتکاف میں ہی رہتا تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تیرا گھر بار کہاں؟ میری ایک جھونپڑی ہے، بس میں اکیلا ہوں، گھر میں کوئی نہیں، میں علم دین کے راستے پر نکلا ہوا ہوں، مشائخ سے علم حاصل کرتا ہوں۔ سنو، اس نوجوان کو پوچھا کہ تیری شادی ہوئی؟ اس نے کہا حضور مجھ جیسے ایک خانہ بدوش کو جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، کون بیٹی دے گا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا گھر بار بھی نہیں، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ شاہ کرمان گورنر تھے، انہوں نے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دے دوں؟ تاریخ کی سچائیاں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اس لڑکے نے، نوجوان نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا مجھ میں؟ کہا بس میں نے اللہ کا خوف تیرے دل میں دیکھا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں دیکھا، اور مجھے وہی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا اگر آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ صرف مغرب میں گئے اور عشاء میں آ کر نکاح ہو گیا، کوئی ہال بک نہیں، کوئی پنڈال نہیں، کوئی بارات نہیں، نکاح ہو گیا۔ ایک ہی دن کی بات ہے، بیٹی بڑے باپ کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بیٹیوں کو بھی پالو تو کیسے پالو؟ بہتوں کے گھر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر لوگ چھوٹے بہت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے اولاد وہ خیالات میں بڑے چھوٹے نکل جاتے ہیں۔ شاہ کرمان گورنر بھی ہے، پرہیزگار عالم دین بھی ہے، بیٹی کا نکاح تو کر دیا، بیٹی بھی ایسی خوبصورت تھی، بادشاہوں کے بیٹوں کے اس کو پیغامات نکاح آتے تھے، لیکن انہوں نے غریب نوجوان کو نکاح کر کے دے دیا۔ نوجوان دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا، اور جھونپڑی تھی، جھونپڑی ٹینٹ بندھا ہوا تھا۔ اندر آنے کے بعد دیکھا مٹی کی ایک سراہی رکھی ہے اور اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں تھا، شادی کی پہلی رات ہے، دلہن آئی ہوئی۔ آتے ساتھ دلہن نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مزدوری سے میں زیادہ کما سکوں، مجھے اتنی ہی اجرت ملتی ہے کہ ایک روٹی خرید لوں، اور آج میری شادی ہوئی ہے اور میں نے آدھی روٹی کھائی ہے، کل کے لیے آدھی بچا رکھی ہے کہ تم بھی آئی ہو، نہیں مہمان ہو، میں نے آدھی رکھ لیا تھا۔ سوچو وہ خاتون کا کیا کہنا ہوگا؟ وہ دلہن رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے میرے باپ نے غلط جگہ شادی کر دیا، میں کچھ اور سوچ کر کے آئی تھی، میرا ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھا، میری امیدیں کچھ اور تھی۔ اس نوجوان نے کہا مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ایسے غریبوں کے گھر کہاں کر رہ سکتی ہیں، مجھے اندازہ تھا، لیکن نکاح ہو گیا۔ مجھے پتا تھا مجھ جیسے غریب کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اس خاتون نے کہا میرے ربی کا حیات غریب اور امیر کی بات نہیں ہے، غریب اور امیر کی بات نہیں ہے، میں نے تو میرے باپ سے سنا تھا کہ آپ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ آدھی روٹی بچا کر کیوں رکھا؟ کیا اس خالق پر بھروسہ نہیں جو آج آدھی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ دلہن تھی اپنے دلہے سے کہہ رہی ہے
کیا آپ کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں جو آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے؟ بے شک سبحان اللہ. وہ اولیاء کی زندگی تھی. میرے حال بات بیچ میں آئی, میرے ٹاپک نہیں تھا, میں نے عرض کر دیا آپ کے پھولوں کے بیکار خرچ پر. کیا آپ ان تمام چیزوں سے بچو, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو, بے حساب کرو, اور ہر ایک کا اجر ہے. آپ کے مسجد سے جمعہ میں جھولیاں سامنے سے گھوم کے چلی جاتی ہیں, لوگ تک تک کی باندھے دیکھتے رہتے ہیں, اور تم پھولوں میں برباد کر دو پیسے. مسجد کے پنکھے, مسجد کی ہوا, مسجد کا پانی, سب کچھ استعمال کرتے ہیں, اور جمعہ کے دن سامنے سے جب جھولی گھومتی ہے تو جیب میں کسی کا ہاتھ نہیں جاتا جلدی, اور اگر چلا بھی گیا تو پھٹی نوٹ نکال کے ڈال دیا. اللہ کے گھر کے لیے آپ نے کیا معیار